لمعين حتى تسكن وسكت يا رب العالمين محمد بارك العالم محمد فاعل الفرج على محمد يا كاشف الكرب يدركني بالفضل والسلام يا صاحب الزمان ادركني بالفضل والسلام صلوات باجماعت تلاوت فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال والعاصیت و تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات باجماعت تلاوت فرما دیجئے خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے مولا بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا مالک میرا خالق تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرمائے بعد از ظہور مادی کا دیدار نصیب فرمائے بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات ایک باجماعت تلاوت فرما دیجیے اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے اجازت ہے سکا بسم اللہ سکا جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں ہر مجلس ہر ذکر معتبر ہے معظم ہے اعلیٰ ہے لیکن کتنا خوبصورت ذکر ہے وہ ذکر جو ذکر منسوب ہو جناب سیدہ سے آج کا دن منسوب ہے جناب سیدہ سے میری حیثیت نہیں میرا قد نہیں میرے پاس لفظ نہیں کہ میں کن لفظوں میں بتاؤں کہ بطول کہتے کسے طالب علم ہونے کی حیثیت سے برسر ممبر ہوں لوڈ سپیکر پہ ہوں باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں خطیبانہ دعویٰ نہیں لیکن باب علم سے ملی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بطول پڑھنے کے لیے لفظوں کا قرآن ہونا ضروری ہے
ذاکر کا خدا ہونا ضروری ہے، سماعت کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ بطول نام نہیں ہے، توجہ ہے سرکار، میں کوشش کرساں آسان لفظاں وچ تواڈے تک جملے پڑھ ساں۔ بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے۔ مردوں میں نبی امام ہوتے ہیں، مستورات میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا ہے، بطول۔ شریعت میں جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شریعت میں جس بی بی کو کسی بھی عبادت کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنا دیں اسے بطول کہتے ہیں۔ آیت تطہیر جس بی بی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، آئے ہائے خدا کی قسم، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بندیاں نے ایڈے گھٹ کے ولی ہے نا کپڑے نو حرکت کریں نا تو ٹھنڈ کم لگتی ہے۔ آپ حرکت کرتے جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈ کم لگے گی۔ سرکار میں نے جملہ جوش خطابت میں نہیں کہا کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کتاب اٹھا لیتے ہیں، آپ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کتاب ہماری اپنی ہے، نام اس کا قرآن ہے، اسے سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن سے پوچھا کہ بتا ہمیں کعبہ کتنا پاک ہے، ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن کھولا، قرآن پڑھا، قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ابراہیم طاہر بیتی، یا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، گنگا ہے خاموش رہی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا اب ہمیں یہ بتا کہ بطول کتنی پاک ہے، ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن کھولا، قرآن کی آیتوں نے شرما کے چہرہ بدلنا شروع کر دیا۔ اللہ کی واضح خبردار، قرآن سے یہ پوچھتا ہے کہ بطول کتنی پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں خدا کی قسم میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کھاتا علی کا حسن ہاتھ نہ اٹھایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ بتا ہمیں بطول کتنی پاک ہے۔ قرآن کی واضح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہی ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ کعبہ اتنا پاک جتنا ابراہیم میں طاقت، بطول اتنی پاک جتنی خدا میں طاقت۔ جتنا وہ پاک ہے نا، سوچ سکتا ہے کہ وہ کتنا پاک ہے۔ توجہ ہے، بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے۔ مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے۔ مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبرا ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ خدا کی قسم، جناب سیدہ کا ذکر ہو، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے۔ چہرے بگاڑ کے نہ بیٹھنا۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ جملہ کھاں، مریم شوہر کے بغیر بطول، فاطمہ شوہر رکھ کے بطول۔ شوہر کے بغیر بطول ہونا آسان ہے، ہائے ہائے، شوہر کے ساتھ ہونا، شوہر بھی ہے پھر بھی بطول ہے۔ بطول کہتے اسے ہیں جسے کسی مرد نے چھوا نہ ہو۔ بول ہاتھ ہے تو زبان ہے۔ بطول شاہ جی کہتے ہی اسے ہیں
جسے کسی مرد نے چھوا نہ ہو. شوہر کے بغیر بطول ہونا آسان. بندے سوچ کے پھر نہ بول لے مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ. مریم چھوٹی بی بی نہیں ہے جس کا میں نے نام دیا. جو بطول سغرا ہے یہ بی بی چھوٹی نہیں ہے. اس کا بیٹا ایک معصوم ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب امت ہے. جناب عیسیٰ کی ماں مریم چھوٹی بی بی نہیں, لیکن یہ بطول سغرا ہے. جملہ کھن لگا تے خدا دی قسم میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے. بندہ کھاتا علی کا ہوا, اس نے ہاتھ نہ اٹھایا مجھے دکھ ہوگا. یہ بی بی مریم چھوٹی بی بی نہیں تھی. بی بی مریم بابا جی فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی. ہائے ہائے ہائے, بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی. کہاں لے جائے گا آوازوں کو؟ بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی. بی بی مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا, اور جس کا کھانا عرش سے آئے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی روٹیاں عرش جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. زندہ باد. یہ ہاتھ سلامت ہے, یہ ہاتھ سلامت ہے. سارے ہاتھ اونچے کرو. حیدری. جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے, آئے ہائے, اسے مریم کہتے. جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے, آئے ہائے, اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. اچھا روٹیاں بی بی نے نہیں دی تھی. کیا بات ہے آپ کی زندگی ہو. بندوں کو تو ابھی تک فضا کا نہیں پتا چلا. جناب فضا کس عہدے پہ فائز تھی, بندوں کو یہی پتا نہیں چلا. ارے حبش کے تخت پہ جو جوتی رکھائی تھی وہ چھوٹی بی بی تھی. آج تک بندوں کو یہی نہیں پتا کہ فضا کیا ہے. سلمان اور کمبر دہلیز پہ آئے. معافی چاہتا ہوں, اس سے اردو زبان میں اس سے اعلیٰ اور بہتر لفظ میرے پاس نہیں. دہلیز جناب سیدہ پہ آئے. سلمان کھڑا ہے, جناب فضا نے دروازہ کھولا. توجہ, جناب فضا نے سلمان کو جواب دیا اور سلمان ٹھہر گیا. ٹھہر کے کہتا ہے فضا بہن, جب بھی میں اس دہلیز پہ آتا ہوں, جب بھی دروازہ سیدہ پہ آتا ہوں, تیرے لہجے میں تکبر ہوتا ہے. بابا بلال شاہ جی, تیرے لہجے میں تکبر ہوتا ہے, تیرے لہجے میں بڑا پن ہوتا ہے. تیرے پاس وہ کون سا عہدہ ہے جو مجھ سے بڑھ کے ہے؟ جنہیں تو کھانا کھلاتی ہے انہیں میں اٹھاتا ہوں. جو تجھے بیٹی کہتے ہیں وہ مجھے بھائی کہتے ہیں. توجہ, فضا نے کہا سلمان مجھ سے تکرار نہ کر, یہ کم عہدہ ہے میرے پاس کہ میں اس کے چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے سوا دیکھے کسی نے نہیں ہے. کیا بات ہے یار, کیا بات, جسے اس کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. سلمان ابو ذر کمبر, جملہ سن لینا خدا قسم, بندے کے سینے میں دل ہو اور دھڑکتا ہو نا, بندہ کی میں نہ بولے میں نہ. سلمان ابو ذر کمبر جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئے, دروازے پر دستک دی. فضا نے دروازہ کھولا اور فضا سے پوچھتے ہیں علی کہاں پہ ہیں؟ فضا نے آسمان کو دیکھ کے کہا چوتھے آسمان پہ ہیں. کتاب سطر نقطہ میزامن پریشان نہ ہو کے بیٹھے, چوتھے آسمان پہ ہیں. سلمان کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ جب کہا نا کیا کر رہے ہیں, فضا کہتی ہے رزق تقسیم کر رہے ہیں, نبیوں کو جماعت کرا رہے ہیں. فضا بتاتی رہی خدا قسم سلمان گھبرایا نہیں, سلمان پریشان نہیں ہوا. سلمان چلتا چلتا جیسے ہی دہلیز بطول کو چھوڑ کے چلا نا, جیسے ہی سلمان چلا تو سامنے سلمان نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے تھے. علی ابن ابی طالب, جملہ سننا, علی ابن ابی طالب نکل رہے تھے. علی ابن ابی طالب اپنی امامے کے پیچ باندھ رہے تھے. سلمان نے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی یہ فضا کیا دیکھتی ہے, یہ دیکھتی کہاں تک ہے؟ سلمان نے کہا کہاں تک دیکھتی ہے؟
ہم گئے تھے دہلیز پہ، اس نے کہا آسمانوں پہ ہے، آپ مسجد کے دروازے سے نکلے۔ میں شک نہیں کر رہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فضا کہاں تک دیکھنا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم سلمان نے اتنا جملہ کہا، علی نے کہا سلمان زندگی میں فضا کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش کو کھلتا ہے۔ وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش کو کھلتا ہے، وہاں والے آئے ہائے جملہ آ گیا، خدا قسم اگلوں یا نکلوں؟ یہ دہلیز میں نے جملہ کہا ہے، دہلیز اردو زبان میں سے خوبصورت اور جملہ مجھے دکھا ہی نہیں، دہلیز، ورنہ اس دہلیز پہ بیٹھا تھا سلمان۔ آئے ہائے سلمان بیٹھا ہے دہلیز پہ سر کو جھکا، ایک شخص پاس سے گزرا، سلمان کو دیکھ کے کہتا سلمان جب دیکھتے ہیں تو یہی بیٹھا رہتا ہے اسی دہلیز پہ، کیونکہ بلال دیتا تھا مسجد میں اذان، سلمان آ کے دہلیز بطول پہ سجدہ کرتا تھا۔ بلال دیتا تھا مسجد میں اذان، سلمان آ کے بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا۔ صحابہ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، چوتھے دن رسول خدا کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ یہ بڈھا ہو گیا آپ کا صحابی، سجدہ ہوتا ہے اللہ کو، مسجد میں سجدہ کرنا چاہیے، یہ بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے، اس کو بلائے، بندہ گونگا ہے تو خاموش رہے، اس کو بلائے، اس کو سمجھائے کہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ سلمان کو بلایا گیا، سلمان سامنے کھڑا تھا، سلمان سے رسول خدا نے پوچھا سلمان ان کو بتا تو بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیوں کرتا ہے؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کو بتائیں جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ رضی اللہ وہ نہیں ہوتا جو نبی کے صحبت میں بیٹھا ہو، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس پہ بطول راضی ہو۔ ہم سے رضی اللہ منوانے نکلے بندے، گردنیں کاٹنے کو پھر رہے ہیں۔ تیرا یہ گمان ہے کہ گردنیں کاٹنے سے ہم سے تو حسین چھین لے گا؟ ہماری شارک حیات کا نام ہے حسین، ہماری زندگی ہے حسین۔ تو نے کبھی تاریخ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ ظالم جابر حکمران آئے تھے حسین کو مٹانے کے لیے؟ انہوں نے بھی یہی رکھا تھا کہ گردنیں کٹواؤ اگر حسین کی زیارت کو جانا ہے۔ قافلہ جاتا تھا زیارت کو، جملہ آ گیا میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، قافلہ جاتا تھا زیارت کو، انہوں نے اعلان کروایا اپنی حکومتوں میں اگر سارے قافلے میں جانا ہے تو ان میں سے ایک گردن کٹوائے، باقی سب زیارت کو جائیں۔ یہ ممبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، کعبے کو بچانے والے کا ممبر ہے۔ خدا قسم گردنیں کٹوانے والے زیادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانا چاہتے حسین کی زیارت کو، تم گردن کیوں کٹوا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انہوں نے وہاں جا کے حسین کی زری چومنی ہے، ہم نے گردن کٹوا کے حسین کے قدم چومنے۔ تو ہماری گردنیں کاٹ کے ہم سے حسین چھیننا چاہتا، ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رضی اللہ منوانا چاہتا ہے۔ لو اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو پیغام آگے لے جانا، آپ کے وسیلے سے پیغام شاید آگے پہنچ جائے، جن کانوں تک پیغام پہنچنا ہے پہنچ جائے۔ ہم سے رضی اللہ منوانا چاہتا ہے، ہم سے بڑھ کے رضی اللہ کو مانتا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو اتنے رضی اللہ کو مانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ اب میرا ہاتھ اٹھا کے داد نہ دینا، تائید کے لیے بولنا صرف۔ ہم اتنے صحابہ کو ماننے والے ہیں کہ آل بیت سے محبت ہم نے سیکھی صحابہ سے۔ ہمیں کہتے صحابہ کو نہیں مانتے۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ایک ہی حج کیا رسول خدا نے، وہی پہلا ہے وہی آخری۔ 1.25 لاکھ بندہ تھا رسول خدا کے ساتھ غدیر کے میدان میں، 1.25 لاکھ بندہ
ہم نہیں مانتے. اچھا ہمارے پاس بھی بڑی بڑی فرشتے ہیں جن کو تو نہیں مانتا. تو نے کبھی اپنی مسجدوں میں سلمان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مقدار کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حذیفہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بلال حبشی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے ہر ذکر میں علی کا ذکر ہے. میں یہاں آنے کا حق ادا کرنے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں اور 2 جملے کہتا منبر میں چھوڑ سکتا تھا. تو اپنی مسجدوں میں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ لازمی ہے کہ وی آئی پی صحابہ صرف ماننے جائیں؟ 1.25 لاکھ بندہ تھا نبی کے ساتھ حج پہ، مجھے ان کے نام تو بتا. اچھا بندے بڑے پریشان بیٹھے، میں پریشانی توڑتا ہوں. 1.25 لاکھ میں سے اوپر والے 25,000 چھوڑ، 1 لاکھ کے بتا. 1 لاکھ چھوڑ 70,000 کے بچا. وہ تو 1.25 لاکھ صحابی پیے بیٹھا ہے اور تو مسلمان ہے. ہم 2-3 نہ مانے، ہم کافر کیسے ہو جاتے؟ تو 1.25 لاکھ کے نام پی بیٹھا ہے اور تو مسلمان ہے. اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو میں کتابیں لے کے تیرے گھر میں آ جاتا ہوں. مجھے ان کے نام بتا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. ہم ہر اس شخص کی تعظیم، ہر اس شخص کی عزت کرنے کو تیار ہیں جو ان کی عزت کرتا ہے. صحابی صحابی ہے، اہل بیت اہل بیت ہے. نبی کے سچے سچے صحابہ کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے. کون ہے وہ بندہ جو صحابہ کو نہیں مانتا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں دشمن صحابہ پہ اور لعنت بھیجتے ہیں دشمن بطول پہ. ہر وہ بندہ قابل عزت ہے جو آل محمد کے در سے پیار کرتا ہے. ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص ہمارے لیے قابل عزت. ہم سے عزت سیکھنا چاہتا ہے، ہم تمہیں بتائیں، ہم تو آج بھی اس کا بھی احترام کرتے ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا تھا. اور ہم صحابہ کا احترام نہیں کریں گے؟ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں. سردار سردار ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے. تو صحابہ کو اہل بیت سے ملانا چاہتا ہے؟ پہلے جا کے صحابہ سے تو پوچھ کہ وہ اہل بیت سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. اگر تو نے نہیں پوچھنا تو میں تیری کتابیں تجھے دکھاتا ہوں. جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہا تھا اور رستہ چھوڑ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، اس نے جا کے اپنے بابا سے کہا تھا بابا خلافت آپ کے پاس ہے، تخت آپ کے پاس ہے. ہمیں یہ غریب سیدوں نے، یہ کچی حویلی میں رہنے والے سیدوں نے، انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے ہم آپ کے غلام کے بیٹے ہیں. انہوں نے فوراً کہا لکھوا کے لا اور میرے کفن میں رکھ دینا، یہی میری بخشش کا سبب بنے گا. تو ہم سے صحابہ کا احترام کرنا چاہتا، جتنا چاہتا ہے کر، ہم تیرے ساتھ ہیں. لیکن صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت ہوتے ہیں. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے، کوثر پلا نہیں سکتا. صحابی پل صراط کراس کر سکتا ہے، کرا نہیں سکتا. صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، نبی کی پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا. نبی کو صحابی بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتا. ہم سے احترام صحابہ سیکھنا ہے، ہم سے سیکھ. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے احترام کرنے والی قوم. تو صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، آ بیٹھ، ہم تمہیں سناتے ہیں صحابہ کا ذکر. سرکار ابو بکر بیٹھے ہیں قرآن کھول کے، ہائے ہائے جملہ سنے ہو برداشت کرو جو، قرآن کھولے بیٹھے ہیں. امات المومنین
بی بی دیکھ رہی ہیں جناب ابو بکر کو اور وہ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پاس آگے کہا کہ بابا آپ نے قرآن کھولا ہوئے آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا قرآن میرے پاس ہے، علی ابھی گزر جائیں گے، میں ایک عبادت سے نکل کے دوسری عبادت میں مصروف ہوں. تو صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے کر، لیکن صحابہ کے ذکر تب کریں اس صحابی کا جو صحابہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوں. خدا قسم جملہ آگے سے آگے نکل جائے گا، میں واپس آتا ہوں. اسی دہلیز پہ بیٹھا ہے سلمان، نبی کا صحابی. بندہ پاس سے گزرا اور کہتا ہے کہ سلمان جب دیکھتے ہیں تو اسی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا ہے. سلمان نے یوں نظر کو اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا آج دہلیز کہاں ہے؟ آگے سے دہلیز نہ کہنا. اس نے کہا دہلیز نہ کہوں تو کیا کہوں؟ لکڑی کا پھٹا ہے، منبر ہے، کیا ہے یہ؟ دہلیز تو ہے، لکڑی کا دروازہ بنا ہوا ہے، چوکاٹھیں لگی ہوئی ہیں، یہ دہلیز ہی ہے اور کیا ہے؟ سلمان کہتا ہے تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. بندہ نہیں عقیدہ بولے گا خدا قسم، تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا ہاتھ ہو گئی، یہ سدرۃ المنتہا کیسے؟ سلمان کہتے تو کسے سمجھتا ہے سدرۃ المنتہا؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جہاں نبی چلے گئے تھے، جبریل ٹھہر گئے تھے. کہتے ہیں خبردار، جہاں نبی رکتا ہو وہ تیری سدرہ ہے، تو یہاں بھی نبی رکتا تھا. اگر وہاں نبی رکتا تھا تو یہاں بھی نبی رکتا. خدا کی قسم جنت سے افضل ہے جناب سیدہ کی دہلیز، عرش معلی سے افضل ہے، سدرۃ المنتہا سے افضل ہے جناب سیدہ کی دہلیز. عرش معلی پہ رہتا کون؟ جبریل، میکائیل، توجہ ہے، اسرافیل. یہ فرشتے عرش پہ رہتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے نیچے آ کے، کسی نے کہا ہم فقیر ہیں، کسی نے کہا ہم یتیم ہیں، کسی نے کہا ہم اسیر ہیں. وہ یہاں آتے رہے ہیں. عرش معلی سے افضل ہے دہلیز بطول. جملہ سننا، وہ یہاں آتے رہے ہیں. یہاں کون بیٹھتا ہے؟ سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار. وہ یہاں آتے رہے ہیں. جو یہاں بیٹھتے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا یا علی ہمیں عرش پہ لے جا. خدا کی قسم یہاں والے وہاں نہیں جاتے. وہاں والے کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی بیکاری بن کے آتے ہیں، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں. اور جب یہ کھاتے نہیں تھے تو مانگتے کیوں تھے؟ انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا ہے کہ مانگا جائے تو انہی سے مانگا جاتا، مانگا جائے تو انہی سے مانگا جاتا. عرش معلی سے افضل ہے جناب سیدہ کی دہلیز. بندوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے نوکروں کے اختیارات کیا تھے. اختیارات سلمان پڑے جائیں بندے پریشان ہو جائیں. بندے ہم سے بطول سننا چاہتے، جو ہر طاہر کو پاک کرے نا اسے بطول کہتے ہیں. اتنی پاک بی بی، خدا کی قسم جس بی بی کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کے بندہ سو جائے اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دیتا ہے. پورا سال میں بندہ ایک رات ڈھونڈتا ہے جسے لیلۃ القدر کہتا ہے، اور وہ ڈھونڈ کے عبادت کرتا ہے، پھر اس کے اعمال تلتے ہیں، پھر اللہ قبول کرتا ہے اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو. معصوم فرماتے ہیں ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کے سو جایا کرو، ہر وہ رات اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اسی بی بی کے دروازے پہ امت اجر رسالت دینے کے لیے، باپ کا پرسہ دینے کے لیے آگ لے کے آگے تھی. نہیں پڑھتا میں مصائب، ایک جملہ سننا.
کتاب کا نام ہے الفاطمہ، 4 سطریں لکھی ہیں، سید غیر سید جتنے بیٹھے ہیں ماتم بیٹھے، مجھے معاف کرنا سیدہ ہاتھ بندی کھڑا، کسی کا دل دکھے تو مصائب ہوتا ہی سخت ہے، مصائب سخت نہ ہوتا تو سجاد خون نہ روتا، ہائے کر کے رویا کرو سادات کو، ہائے کر کے، جب کوئی ہائے کر کے روتا ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ہائے کر کے روتا ہے میرے بابے کا لگتا کیا ہے؟ اسے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے۔ بڑی حسرت تھی جناب سیدہ کی کہ وہ ہائے کر کے روتی۔ 4 سطریں پڑھتا ہوں پھر ذہن بنے گا تو ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الفاطمہ۔ آئے میں بی بی تیری غربت، ہم تیرے قاتلوں کا نام ممبر پہ نہیں لے سکتے۔ کتاب کا نام ہے الفاطمہ، 4 سطریں لکھی ہیں، اس میں 4 سطریں پڑھتا ہوں شاید تیرا ذہن بن جائے۔ اس نے کہا بیٹی نبی کی تھی مسلمانوں نے مارا، آئے بلند کرنا خدا قسم تیرے نعرے سننے نہیں آتے۔ آج اس بی بی کا تابوت نکلے گا عورتوں میں، اس کا پہلو پہ ہاتھ رہا ہے، حسین کی ماں کا تابوت نکلے گا۔ بیٹی نبی کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا۔ دوسری سطر پڑھوں دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ بیٹی نبی کی تھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے، بیٹی حسین کی تھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے۔ تیسری سطر پڑھوں، میں سیدہ ہاتھ بندی کھڑا، ہائے کر لینا، ہائے تیرے بس میں ہے، ماتم تیرے مذہب میں جائز ہے، ہائے تیرے بس میں، ہائے کر دینا بس۔ خدا قسم تیسری سطر کتاب میں لکھی ہے، اس نے کہا بیٹی نبی کی تھی 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے، بیٹی حسین کی تھی 4 سال میں بال سفید ہو گئے تھے۔ بیٹی نبی کی تھی 18 سال میں بال سفید، بیٹی حسین کی 4 سال میں بال سفید۔ چوتھی سطر پڑھوں، بیٹی نبی کی تھی 18 سال میں کمر جھکی ہوئی تھی، بیٹی حسین کی تھی 4 سال میں کمر جھک گئی تھی۔ کائنات کا پہلا تابوت ہے یہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم، یہ علم عباس کی طرف میرا ہاتھ ہے۔ سیدہ برسر ممبر ہوں، لوڈ سپیکر پہ ہوں، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں پہلا تابوت ہے کائنات کا یہ، جو گھر سے چلا قبرستان تک پہنچا، اس تابوت میں سے خون نہیں رکا۔ ہائے کر، ہائے بلند کر، میں جملہ کہوں، تیری ہائے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیری آوازوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹی نبی کی تھی مسلمان مارتے رہے، بیٹی حسین کی تھی مسلمان مارتے رہے۔ دروازہ گرنے سے لے کے آخری بندہ مصائب پڑے گا، میں 1 سطر پڑھتا ہوں پھر بی بی سکینہ کی 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ دروازہ گرنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ تو پتہ نہیں کون سا جملہ سن کے ہائے کرے گا، ماتم کرے گا۔ خدا قسم بی بی کھڑی ہے جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے، اس کے چہرے تیرے نگاہ ہے، چہرے پہ تیری رخسار پہ آنسو آئے۔ دروازہ گرنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ حسن ماں کے پاس آ کے کہتا ہے ماں شریعت میں بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا، اماں تو پردہ کیوں کرتی ہے؟ اماں نے رو کے کہا حسن جب 3 جمادی الثانی کو میں دنیا چھوڑوں میری کفن کے بند کھولا، یہاں 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، ماں کے کفن کے بند کھولے، گچ کھا کے گر گیا۔ حسن رو کے کہنے لگے حسین اور میری تلوار مجھے دے، میں ان بغیرتوں سے پوچھوں اور میری ماں کا بھائی کوئی کارماتا میں جملہ کون، میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، اتنے تماچے مارے میری ماں کو۔ بیٹی نبی کی تھی مسلمان مارتے رہے،
میں سطر کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا تھا، لیکن ہر بندہ رخسار پہ آنسو لے آئے، میں ہاتھ بندی کھڑا۔ 3 جمادی ثانی کو جس بندے نے سوچ کے رونا ہے، خدا قسم وہ گھر جا کے مسلح بچھا کے معافی مانگے۔ نبی بیٹی کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے۔ بی بی خدیجہ نے نبی سے پوچھا کیا میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں، دے گا؟ رسول خدا نے کہا بول خدیجہ کیا چاہیے؟ بی بی خدیجہ نے رو کے کہا تھا نبی سے میں ایک ہی چیز مانگتی ہوں، میری بطول کبھی نہ روئے۔ جملہ کہوں خدا قسم 2 بطولیں ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں نے مارا اتنا ہے، جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو خدا قسم وہ میری بات کی وہی بندہ تائید کرے، ویسے ہر بندے کو پتہ ہے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے نا، اس کا سانس اس کا زخم بن جاتا۔ پسلیاں ٹوٹی تھی میری بی بی کی بیٹی، میں نے کہا نبی کی تھی، مسلمان مارتے رہے، آخر والا بندہ مصائب پڑے گا بی بی کا، میں اور مصائب بی بی کا نہ پڑھ۔ بیٹی حسین کی تھی، مسلمان مارتے رہے۔ شام غریباں یوں خیموں کو آگ لگی نا، ایک ملون بڑا خوش تھا، مجھے معاف کرنا اگر سادات کا دل دکھے تو، سیدہ ہاتھ بندی کھڑا، ایک ملون بڑا خوش تھا۔ شمر پاس آ کے کہتا ہے تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کہتا ہے میں یزید سے جا کے انعام لوں گا۔ کہتا ہے کس چیز کا انعام لوں گا؟ تو نے کسی کو نیزہ مارا، کسی کو تلوار ماری ہے، کسی بی بی کی چادر لوٹی ہے، کسی کے لاشے پہ گھوڑا بگایا؟ یہ ملعون خاموش ہو کے کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کرنا خدا کی قسم، ممبر پہ ہاتھ ہے میرا، جب میں نے جملہ کتاب میں پڑھا تھا مجھے پتا میری کیا کیفیت بنی تھی۔ خدا قسم دل کرتا ہے تو رو نہیں۔ اس نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو میری فوج کا سپاہی ہے، یہ پکڑ نیزہ، وہ سامنے زینب کا اونٹ ہے، کربلا سے لے کے شام تک زینب رستے میں سوئے نہ، جب بھی بی بی کی آنکھ لگنے لگتی 4 سال کی بطول بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اماں سونا نا، اور یہ ظالم بڑے کمینے ہیں، انہوں نے میرے دور خیچ لی۔ ہائے کر میں جملہ کہوں، اماں یہ ظالم بڑے کمینے ہیں، اماں یہ مانگ لیتے میں حسین کی بیٹی تھی، اماں انہوں نے میرے دور کھینچ لیے، اماں میرے کانوں سے خون نہیں رکتا۔ قافلہ چلا، آخری سطر کہتا سفر تمام کروں، قافلہ چلا کربلا سے شام کی طرف۔ ان بغیرتوں نے قافلہ چلانے کے لیے وہ اونٹ منگوائے۔ میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کر لینا ہے کر لینا۔ انہوں نے وہ اونٹ منگوائے جن پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی، بن پلان اونٹوں پہ بیبیوں کو سوار کیا گیا۔ ان بغیرتوں نے ہاتھوں میں تازیانے پکڑے، یہ گھوڑوں پہ سوار تھے، ماؤں کے ساتھ بیٹے لپٹے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن کربلا لے جانا، مجھے معاف کرنا اگر کسی کا دل دکھے تو، ماؤں کے ساتھ بیٹے لپٹے ہوئے تھے، یہ بغیرت گھوڑوں پہ سوار تھے، یہ تازیانہ مارتے گھوڑے کو، گھوڑے پہ بیٹھ کے تازیانہ مارتے اونٹ کے، ماؤں کے ساتھ بیٹے لپٹے ہوئے تھے، بچوں کے ہاتھ میں تازیانہ بجتا، بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، ایک تازیانہ بجا، بی بی عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ روک۔ سجاد نے قافلہ روکا، ماں کے پاس آئے، ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں قافلہ کیوں روکا ہے؟ بی بی رو کے کہتی سجاد پہلے میرے بیٹے گرتے رہے ہیں، میں نے قافلہ نہیں روکا، سجاد میری بیٹی گر گئی ہے، سجاد سکینہ گر گئی ہے۔ سجاد چلتے ہوئے شمر کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں میری عزت کا وعدہ نہیں دیتی، میں قافلہ چلا نہیں سکتا، میری بہن گر گئی ہے، اسے میں لے آؤں۔ کہتا تو نہ لینے جا، میں لے کے آتا ہوں۔ یہ بغیرت گھوڑے پہ سوار تھا،
وہاں پہنچا جہاں ٹیلے پہ سکینہ بیٹھی تھی. سکینہ کے پاس آ کے اس نے تازیانہ نکال کے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ, میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. بی بی سکینہ کبھی گرتی کبھی اٹھتی, رو کے کہنے لگی چچا غازی مجھے بچا لے, اور یہ ظالم مجھے تازیانے